ارشام لالا، آپ کی بارات پر میں سیاہ لہنگا چولی پہنوں گی اور ڈھول کے آگے خوب ڈانس بھی کروں گی۔ پیارا بھیا میرا دلہا راجا بن کے آ گیا۔ روحا کی آواز کسی خوشکن گھنٹی کی طرح ملک ولا کے وسیع و عریض ہال میں گونجی۔ وہ اپنے ہی دھیان میں مگن، ہاتھوں میں تھامی کانچ کی چوڑیوں کو کھنکاتی ہوئی گول گول گھوم رہی تھی۔ اس کے لہجے میں ایسی شوخی اور بے فکری تھی جیسے اسے دنیا کے کسی غم یا کسی کی پرواہ نہ ہو۔ وہ تتلی کی طرح اڑتی ہوئی ارشام کے اسٹڈی روم کا دروازہ بغیر دستک دیے کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ کمرے میں حسب معمول بہت ٹھنڈک تھی اور سگار کی مدھم سی مہک فضا میں رچی ہوئی تھی۔ ارشام ملک اپنی بھاری بھرکم آرام دہ کرسی پر براجمان لیپ ٹاپ کی سکرین پر نظریں جمائے کچھ اہم میلز چیک کر رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر تفکر کی لکیریں تھیں اور چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک رعبدار سنجیدگی تھاری تھی۔ لیکن روحا کی آواز سنتے ہی اس کی انگلیاں کی بورڈ پر تھم گئیں۔ روحا ابھی بھی اپنی ہی دنیا میں تھی۔ اس نے ارشام کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات کو نوٹ نہیں کیا۔ وہ کمرے کے وسط میں آ کر رکی اور اپنی فراک کے گھیر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر کسی ماہر رقاصہ کی طرح لہرایا۔ آپ سن بھی رہے ہیں لالا، میں نے ڈیزائنر کو آرڈر دے بھی دیا ہے۔ بلیک ویلوٹ کا لہنگا اور اس پر گولڈن کام۔ اوف، میں تو سوچ کر ہی ایکسائٹڈ ہو رہی ہوں۔ سب سے زیادہ رونق آپ کی بہن ہی لگائے گی آپ کی شادی میں۔ وہ مسلسل بولے جا رہی تھی، اس بات سے قطعاً بے خبر کے سامنے بیٹھے شخص کے اندر کون سا لاوا پک رہا ہے۔ ارشام ملک نے آہستہ سے لیپ ٹاپ کی سکرین جھکائی اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر اسے دیکھا۔ اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں ایک عجیب سی طغیانی امڈ آئی تھی۔ لفظ لالا اس کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترا تھا، اور اس پر روحا کا یہ اعلان کہ وہ ڈانس کرے گی، وہ بھی سب کے سامنے۔ ارشام کا چہرہ شدت ضبط سے سرخ پڑنے لگا۔ اس کے جبڑے سختی سے بھینچ گئے اور ہاتھ کی مٹھیاں خود بخود میز پر کس گئیں۔ وہ لڑکی جسے اس نے اپنی نظروں کے حصار میں چھپا کر جوان کیا تھا، جس کی طرف کسی غیر مرد کی نظر اٹھنا بھی اسے گوارا نہیں تھا، وہ آج خود اپنے لیے تماشا بننے کی بات کر رہی تھی۔ روحا نے جب جواب نہ پایا تو کچھ حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ ارشام کی خاموشی اس بار کچھ مختلف سی تھی۔ یہ وہ معمول کی خاموشی نہیں تھی جو اکثر اس کے غصے سے پہلے چھا جاتی تھی، بلکہ اس خاموشی میں ایک طوفان کا شور قید تھا۔ کیا ہوا لالا، آپ خوش نہیں ہیں؟ روحا نے معصومیت سے پوچھا اور چند قدم چل کر اس کی میز کے قریب آئی۔ میں تو آپ کی شادی کو یادگار بنانا چاہتی ہوں۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ ارشام کی آواز بہت دھیمی تھی، لیکن اس دھیمے لہجے میں جو کاٹ تھی، اس نے روحا کے قدم وہیں روک دیے۔ ارشام اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا 6 فٹ کا قد اور چوڑے شانے روحا کے سامنے ایک دیوار کی طرح حائل ہو گئے۔ وہ آہستگی سے میز کا چکر کاٹ کر اس کے قریب آیا۔ روحا کا دل دھک سے رہ گیا۔ ارشام کی آنکھوں میں جو وحشت تھی وہ اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹی، لیکن ارشام اس تک پہنچ چکا تھا۔ تم مردوں کے سامنے ڈانس کرو گی؟ اس نے دانت پیس کر دہرایا۔ اس کا لہجہ برف کی طرح سرد اور آگ کی طرح تپتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ روحا کو اپنی اس سانس گلے میں اٹکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کی کس بات نے ارشام کو اتنا مشتعل کر دیا ہے۔ لالا، وہ تو بس شادی کی خوشی میں سب کرتے ہیں۔ روحا نے ہکلاتے ہوئے وضاحت دینے کی کوشش کی۔ سب کرتے ہیں، مگر تم سب نہیں ہو روحا۔ ارشام نے اچانک اس کی کلائی اتنی سختی سے جگڑ لی کہ روحا کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ اس کی گرفت مضبوط شکنجے جیسی تھی۔ ارشام کی آنکھیں اب مکمل طور پر اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ ارشام ملک کی عزت اب سرعام ناچے گی۔ ہزاروں نامحرموں کی ہوس زدہ نظریں تم پر پڑیں گی اور میں خاموشی سے تماشا دیکھوں گا۔ اس کی آواز میں اتنی گھن گرج تھی کہ کمرے کے در و دیوار لرزتے ہوئے محسوس ہوئے۔ روحا کی آنکھوں میں فوراً نمی تیرنے لگی۔ کلائی پر پڑنے والا دباؤ تکلیف دہ تھا، لیکن اس سے زیادہ تکلیف اسے ارشام کے رویے سے ہو رہی تھی۔ وہ تو بس اپنی خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس کی چھوٹی سی خواہش ارشام کی غیرت کو یوں للکار دے گی۔ چھوڑیں لالا، مجھے درد ہو رہا ہے، روحا نے روحان سی آواز میں کہا اور اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی۔ اس کی کلائی ارشام کی مضبوط انگلیوں کی گرفت میں بری طرح قید تھی۔ اس کی نازک جلد پر ارشام کی انگلیوں کے نشانات ابھرنے لگے تھے۔ درد؟ ارشام نے ایک طنزیہ ہنسی کے ساتھ اسے مزید قریب کھینچا۔ فاصلہ مٹ سا گیا۔ روحا کو ارشام کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں۔
درد تو مجھے ہو رہا ہے روحا، تمہاری یہ بیہودہ باتیں سن کر۔ میں نے تمہیں اس لیے اتنی آزادی نہیں دی تھی کہ تم اپنی حدود بھول جاؤ۔ روحا کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ اسے ارشام سے ڈر لگنے لگا تھا۔ یہ وہ ارشام لالا نہیں تھے جو اس کی ہر ضد پوری کرتے تھے، یہ کوئی اور ہی شخص تھا جس کی آنکھوں میں ملکیت کا ایک جنون ناچ رہا تھا۔ آپ بہت کھڑوس ہیں لالا، بہت برے ہیں آپ، روحا نے سسکتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں شکوہ اور غصہ دونوں شامل تھے۔ میں آپ کی شادی میں نہیں آؤں گی، جائیں، نہ میں آؤں گی، نہ ڈانس کروں گی، اور نہ ہی آپ کی شکل دیکھوں گی۔ اس نے یہ کہہ کر پوری قوت سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ وہ اس وقت صرف یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، اپنے کمرے میں جا کر چھپ جانا چاہتی تھی۔ ارشام کا یہ روپ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا، لیکن ارشام نے اس کی کلائی نہیں چھوڑی۔ اس کے برعکس روحا کی اس دھمکی نے جیسے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ اس کی گرفت ڈھیلی پڑنے کے بجائے مزید سخت ہو گئی۔ ارشام کے لبوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ ابھری، ایسی مسکراہٹ جو روحا کی سمجھ سے بالا تر تھی، جس میں پراسراریت بھی تھی اور ایک اٹل فیصلہ بھی۔ تمہیں تو لازمی آنا پڑے گا روحا، اس نے بہت دھیمے مگر پراسرار لہجے میں کہا۔ اس کی آواز اب غصے سے زیادہ ایک عجیب سے نشے میں ڈوبی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے روحا کو چھوڑنے کے بجائے اسے خود سے مزید قریب کر لیا، اتنا قریب کہ روحا کو اس کے سینے کی دھڑکن سنائی دینے لگی۔ روحا نے حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی گیلی پلکیں لرز رہی تھیں۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ارشام کیا کہہ رہا ہے۔ اگر وہ اسے ڈانس نہیں کرنے دینا چاہتا، اگر وہ اس سے اتنا ہی ناراض ہے، تو پھر اس کے آنے پر اتنا اصرار کیوں؟ روحا نے چڑھتے ہوئے سسکیاں لیتے ہوئے پوچھا۔ اس نے اپنی کلائی کو دوسرے ہاتھ سے سہلانے کی ناکام کوشش کی۔ جب آپ کو میری کوئی خوشی عزیز نہیں، جب آپ چاہتے ہی نہیں کہ میں انجوائے کروں، تو میں کیوں آؤں؟ میں کمرے میں بند رہوں گی، مجھے نہیں دیکھنی آپ کی دلہن۔ ارشام کی نگاہیں روحا کے بھیگے ہوئے چہرے، اس کے لرزتے لبوں اور غصے سے تمتماتے رخساروں پر ٹک گئیں۔ اس کے دل میں ایک شدید لہر اٹھی کہ وہ ابھی اسی وقت اسے بتا دے، وہ تمام دیواریں گرا دے جو اس نے سالوں سے اپنے اور روحا کے درمیان کھڑی کی ہوئی تھیں۔ وہ صبر، وہ ضبط جو اس نے خود پر مسلط کیا ہوا تھا، آج اس کی معصومیت اور بے خبری کے سامنے دم توڑ رہا تھا۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ روحا کی کلائی سے ہٹا کر اس کے چہرے کے قریب کیا۔ اس کے انگوٹھے نے نرمی سے روحا کے رخسار پر بہتا ہوا ایک آنسو صاف کیا۔ اس لمس میں اتنی نرمی تھی کہ روحا ساکت رہ گئی۔ ابھی ایک پل پہلے وہ آگ تھا، اور اب یہ کیسا سکون، کیسا ٹھہراؤ تھا۔ تو کیا میں اسٹیج پر اکیلا بیٹھوں گا، تمہارے بغیر؟ ارشام نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بہت گہرائی سے پوچھا۔ اس کا لہجہ اب مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ وہ کھڑوس لالا نہیں، بلکہ ایک محبت کرنے والا مرد بول رہا تھا، جس کی محبت سالوں کی خاموشی کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھی۔ روحا کا دماغ یہ جملہ سن کر الجھ گیا۔ کیا مطلب؟ روحا نے ناسمجھی سے پوچھا۔ اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں جھپکائیں۔ آپ اکیلے کیوں بیٹھیں گے؟ آپ کی دلہن ہوگی نا آپ کے ساتھ، وہ جو بہت پیاری سی، سمجھدار سی ہوگی، جو… وہ بولتے بولتے رک گئی۔ ارشام کی نگاہوں کی تپش اسے پگھلا رہی تھی۔ ارشام تھوڑا سا جھکا، اس کا چہرہ روحا کے چہرے کے عین سامنے آ گیا۔ وہی تو مسئلہ ہے روحا، ارشام گمبھیر آواز میں بولا۔ اس کی آواز میں ایک مخمور سی سرگوشی تھی۔ میری بارات کسی اور کے گھر نہیں جائے گی، اسی حویلی میں رہے گی۔ روحا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ایک انجانا سا احساس اس کے وجود میں سرایت کر رہا تھا۔ کچھ تھا جو وہ سمجھ رہی تھی مگر یقین نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کچھ تھا جو ارشام کی آنکھوں میں لکھا تھا مگر وہ پڑھنا نہیں چاہتی تھی۔ کیونکہ… ارشام نے وقفہ لیا۔ اس نے روحا کی تھوڑی کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے ہلکا سا اوپر اٹھایا تاکہ وہ نظریں نہ چرا سکے۔ کیونکہ میری دلہن تو تم ہو۔ الفاظ ادا ہو گئے۔ وہ حقیقت جو ارشام کے دلوں میں سالوں سے قید تھی آج زبان پر آ گئی۔ روحا کو لگا جیسے وقت تھم گیا ہے۔ اس کے کانوں میں ارشام کے الفاظ گونج رہے تھے۔ میری دلہن تو تم ہو۔ وہ بت بنی کھڑی سے دیکھتی رہی۔ اس کا دماغ ان الفاظ کا مطلب اخذ کرنے سے قاصر تھا۔ ارشام لالا، اور وہ شادی، دلہن، آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ روحا نے بمشکل لب کشائی کی۔ اس کی آواز کپ کپ آ رہی تھی۔ ارشام ملک کی زندگی میں محبت اور مذاق کے لیے صرف ایک ہی عورت ہے روحا، اور وہ تم ہو۔ ارشام نے سنجیدگی سے کہا۔
اس کی آنکھوں میں اب غصہ نہیں، صرف اور صرف دیوانگی تھی۔ یہ سیاہ لہنگا تم پہننا، ضرور پہننا، لیکن بارات میں ناچنے کے لیے نہیں، بلکہ میری دلہن بن کر میرے کمرے میں آنے کے لیے۔ اس نے روحا کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ روحا کو لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ وہ لڑکھڑائی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ گرتی ارشام نے اسے تھام لیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ لالا؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ لالا مت کہو، ارشام نے سختی سے ٹوکا۔ آج کے بعد یہ لفظ تمہاری زبان سے نہیں نکلنا چاہیے۔ میں تمہارا سرپرست تھا، محافظ تھا، لیکن اب میں تمہارا شوہر بننے والا ہوں، اور ایک شوہر اپنی بیوی کا تماشا برداشت نہیں کرتا۔ اس نے روحا کو کندھوں سے پکڑ کر سیدھا کھڑا کیا۔ جاؤ، جا کر تیاری کرو، اگلے ہفتے میری نہیں ہماری شادی ہے، اور خبردار جو آج کے بعد ڈانس یا ایسی کسی فضولیات کا ذکر بھی کیا۔ تم صرف میری ہو، اور جو چیز میری ہو اس پر کسی اور کی نظر پڑنا تو دور، سایہ پڑنا بھی مجھے برداشت نہیں۔ روحا کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں تھی۔ وہ ششدر مبہوت سی کھڑی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس لالا سے وہ ضدیں کرتی تھی، جس سے وہ اپنی شرارتیں شیئر کرتی تھی، وہ اسے اس نظر سے دیکھتا ہے۔ اس کی معصوم دنیا میں ایک زلزلہ آ گیا تھا، اور شام نے اسے خاموش دیکھ کر ایک گہری سانس لی۔ اس نے جان بوجھ کر آج یہ بم پھوڑا تھا کیونکہ وہ مزید انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ روحا کی بے باکیاں اور معصومیت اب اس کے صبر کا امتحان لے رہی تھی۔ اب جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میرا ارادہ بدل جائے اور میں شادی کا فنکشن اگلے ہفتے کے بجائے کل ہی رکھ لوں۔ ارشام نے اپنی پرانی سنجیدگی اوڑھتے ہوئے کہا، اور واپس اپنی کرسی کی طرف مڑ گیا۔ روحا جیسے نیند سے جاگی۔ اس نے ایک آخری نظر ارشام کی پشت پر ڈالی جو اب دوبارہ میز پر جھکا ہوا تھا۔ روحا نے بنا کچھ کہے لرزتے قدموں سے دروازے کی طرف دوڑ لگائی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ ہی ارشام نے کرسی کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ اس نے اپنی آنکھیں موند لیں۔ لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ بہت بھاگ لیا تم نے روحا، اب قید ہونے کی باری تمہاری ہے۔ اس نے زیر لب سرگوشی کی۔ باہر راہداری میں روحا اپنی کلائی کو تھامے دل پر ہاتھ رکھے دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی تھی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں اور چہرہ سرخ۔ اس کے کانوں میں اب بھی ارشام کی بھاری اور پر اثر آواز گونج رہی تھی، کیونکہ میری دلہن تو تم ہو۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ روئے یا ہنسے، گھبرائے یا خوش ہو، لیکن ایک بات طے تھی، ملک حویلی کا ماحول اب ہمیشہ کے لیے بدل چکا تھا، اور ساتھ ہی روحا کی زندگی بھی۔ یہ حویلی جو عام دنوں میں اپنی خاموش اور باوقار فضا کے لیے مشہور تھی، ان دنوں کسی نئی نویلی دلہن کی طرح سج رہی تھی۔ ہر طرف روشنیوں کا سیلاب، پھولوں کی مہک اور ملازمین کی بھاگ دوڑ اس بات کی غمازی کر رہی تھی کہ یہاں کوئی بہت بڑا جشن ہونے والا ہے۔ یہ جشن کسی عام فرد کا نہیں، بلکہ ملک خاندان کے ولی عہد بہرام ملک کے بڑے صاحبزادے ارشام ملک کی شادی کا تھا۔ ارشام ملک، یہ نام ہی ملک ولا کے در و دیوار پر ایک رعب طاری کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ حویلی کا سب سے بڑا اور ذمہ دار سپوت تھا، لیکن اس کی شخصیت میں ایک ایسی سختی اور اصول پرستی تھی کہ گھر کے بچے تو دور، بڑے بھی اس کے سامنے بات کرنے سے پہلے 2 بار سوچتے تھے۔ اس کی گھمبیر آواز، عقابی نگاہیں اور فیصلہ کن لہجہ اسے اپنی عمر سے کہیں بڑا اور سنجیدہ ظاہر کرتا تھا۔ اس کے برعکس اس کے چچا ابتسام ملک کی بیٹی روحا ملک گھر کی رونق تھی، چنچل، شوخ اور لاپرواہ۔ وہ ارشام سے ڈرتی ضرور تھی، مگر چونکہ وہ گھر کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی تھی، اس لیے اکثر اپنی حدوں کو بھول کر ارشام کے سامنے بھی بول پڑتی تھی، اور ارشام اسے ہمیشہ اپنی سخت نگاہوں کے حصار میں رکھتا، مگر کبھی کچھ نہ کہتا۔ دوپہر کا وقت تھا اور گھر کی خواتین اور ینگ جنریشن لاؤنج میں جمع تھی۔ ہر طرف کپڑوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے اور زیورات کے سیٹ کھول کر دیکھے جا رہے تھے۔ یار، مجھے تو اب بھی یقین نہیں آ رہا کہ ارشام لالا شادی کے لیے مان گئے ہیں۔ یہ دانیال تھا، ارشام کا چھوٹا بھائی، جو منہ میں سیب کا ٹکڑا ڈالتے ہوئے حیرت سے بولا۔ ہاں نا، مجھے تو لگا تھا وہ ساری زندگی اپنی فائلوں اور لیپ ٹاپ سے ہی شادی کر کے گزار دیں گے۔ روحا نے صوفے پر ٹانگیں پسارتے ہوئے لقمہ دیا۔ اس کے ہاتھ میں فیشن میگزین تھا جسے وہ بے دلی سے پلٹ رہی تھی۔ آہستہ بولو روحا، اگر لالا نے سن لیا تو تمہاری زبان کھینچ لیں گے۔ اس کی کزن ہانیہ نے اسے ٹہوکا دیا۔ روحا نے کندھے اچکائے۔ ارے میں تو سچ کہہ رہی ہوں، سوچو وہ کون سی لڑکی ہوگی جس نے ہمارے ہٹلر کو پسند کر لیا ہوگا۔ مجھے تو اس لڑکی پر ابھی سے ترس آ رہا ہے۔ بیچاری کو تو سانس لینے کے لیے بھی لالا سے پرمیشن لینی پڑے گی۔
سب کزنس ہنس پڑے۔ روحا کی باتیں ہمیشہ ایسی ہی ہوتی تھیں، بے باک اور ہنسانے والی، لیکن ان سب کے ذہنوں میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا جو پچھلے ایک ہفتے سے سب سے بڑا معمہ بنا ہوا تھا۔ ویسے امی جان، دانیال نے اپنی ماں کی طرف رخ کیا، آپ لوگ ہمیں بتا کیوں نہیں رہے کہ بھابھی ہیں کون؟ مطلب حد ہوتی ہے سسپینس کی، کارڈز پر بھی صرف مسز ارشام ملک لکھا ہے، لڑکی کا نام تک نہیں۔ بیگم بہرام مسکرائیں، ان کی آنکھوں میں ایک پراسرار چمک تھی۔ وہ جانتی تھیں کہ ارشام کا حکم کیا ہے۔ یہ تمہارے لالا کا فیصلہ ہے دانیال، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی دلہن کا چہرہ سب بارات والے دن ہی دیکھیں، وہ اسے سرپرائز رکھنا چاہتے ہیں۔ سرپرائز؟ روحا اچھل پڑی۔ لالا اور سرپرائز؟ تائی جان، کہیں لالا کسی غیر ملکی لڑکی سے تو شادی نہیں کر رہے، یا پھر کوئی ماڈل، اسی لیے چھپا رہے ہیں کہ ہم مذاق نہ اڑائیں؟ روحا، پیچھے سے ایک بھاری اور کرخت آواز آئی۔ لاؤنج میں فوراً سناٹا چھا گیا۔ روحا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور میگزین ہاتھ سے چھوٹ کر گود میں گر گیا۔ دانیال نے جلدی سے سیب نکلا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ سیڑھیوں سے ارشام ملک اتر رہا تھا۔ اس نے سیاہ شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور آستینیں کوہنیوں تک فولڈ کی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی روایتی سنجیدگی تھی، لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی تھی جو سیدھی روحا کے چہرے پر مرکوز تھی۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا ان کے قریب آیا۔ کس کا مذاق اڑانے کی بات ہو رہی تھی؟ اس نے روحا کے سامنے کھڑے ہو کر پوچھا۔ روحا نے بمشکل تھوک نکلا، وہ تو لالا، ہم بس ایسے ہی آپ کی دلہن کے بارے میں۔ میری دلہن کے بارے میں کیا؟ ارشام نے ابرو اچکایا۔ کچھ نہیں لالا، ہم تو بس خوش ہو رہے تھے کہ آپ کی شادی ہو رہی ہے۔ ہانیہ نے جلدی سے بات سنبھالی۔ ارشام نے ایک گہری نظر ان سب پر ڈالی اور پھر اس کی نظریں دوبارہ روحا پر آ کر ٹھہر گئیں۔ روحا نے گھبرا کر دوپٹہ درست کیا اور نظریں جھکا لیں۔ اسے ارشام کی موجودگی ہمیشہ کنفیوز کر دیتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ ارشام لالا اس کی روح کے آر پار دیکھ رہے ہیں۔ تیاریاں کیسی جا رہی ہیں؟ اس نے سپاٹ لہجے میں پوچھا، مگر مخاطب صرف روحا تھی۔ جی اچھی جا رہی ہیں، میں نے اپنا ڈریس ڈیزائن کروا لیا ہے۔ روحا نے ہمت کر کے جواب دیا، بس بھابھی کا نہیں پتا تو ان کے لیے کوئی گفٹ نہیں لے سکی۔ ارشام کے لبوں پر ایک انتہائی مدھم نہ نظر آنے والی مسکراہٹ رینگی۔ تمہیں گفٹ لینے کی ضرورت نہیں روحا، تم بس اپنی تیاری کرو۔ اور ہاں، وہ رکا جیسے الفاظ کا چناؤ کر رہا ہو، اس بار شادی میں کوئی بچکانہ حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ملک خاندان کی پہلی شادی ہے، میں ڈسپلن چاہتا ہوں۔ جی لالا، سب نے کورس کے انداز میں کہا۔ ارشام وہاں سے مڑ کر اپنے والد کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ روحا نے ایک لمبی سانس خارج کی۔ اف خدایا، یہ شخص شادی والے دن بھی ڈنڈا لے کر مہمانوں کے سر پر کھڑا رہے گا کیا؟ اس نے سرگوشی کی۔ پتہ نہیں کون ہے وہ بدقسمت لڑکی۔ اگر روحا جانتی کہ وہ بدقسمت لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ وہ خود ہے تو شاید اس وقت اس کے تاثرات کچھ اور ہوتے۔ دوسری طرف بہرام ملک اور ابتسام ملک بیٹھے چائے پی رہے تھے جب ارشام کمرے میں داخل ہوا۔ آؤ ارشام بیٹا، بیٹھو۔ بہرام ملک نے خوش دلی سے بیٹے کو جگہ دی۔ ابھی تمہارے سسر سے بات ہو رہی تھی، یعنی تمہارے چچا سے۔ انہوں نے شرارت سے ابتسام ملک کی طرف دیکھا۔ ابتسام ملک مسکرائے۔ یار بہرام، مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ ارشام نے روحا کو پسند کیا ہے۔ کہاں ارشام اتنا سنجیدہ، پڑھا لکھا اور سمجھدار، اور کہاں میری بیٹی ابھی بچی ہے بالکل۔ میں تو ڈر رہا تھا کہ ارشام کہیں انکار نہ کر دے شادی سے، اور اس نے تو الٹا دھماکہ کر دیا۔ ارشام خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا۔ انکل، ارشام نے بہت ادب سے ابتسام ملک کو مخاطب کیا۔ روحا بچی ہے، میں جانتا ہوں۔ وہ نادان ہے، ضد کرتی ہے، کبھی کبھی بدتمیزی بھی کر جاتی ہے، لیکن ارشام کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری۔ وہ جیسی بھی ہے میری ہے، میں نے اسے اپنی آنکھوں کے سامنے بڑے ہوتے دیکھا ہے۔ اس کی حفاظت، اس کی تربیت اور اب اس کی زندگی، یہ سب میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ اور پسند؟ وہ تھوڑا جھجکا۔ پسند وہ مجھے ہمیشہ سے تھی، بس صحیح وقت کا انتظار تھا۔ بہرام ملک نے فخر سے بیٹے کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ مجھے تم پر ناز ہے ارشام، تم نے خاندانی روایات کا پاس رکھا۔ چچا کی بیٹی سے بہتر جیون ساتھی اور کون ہو سکتی ہے؟
لیکن بیٹا یہ راز آخر کب تک رہے گا؟ روحا کو بتا دینا چاہیے اب۔ ارشام نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں بابا، ابھی نہیں۔ کیوں؟ ابتسام ملک نے حیرت سے پوچھا۔ کیونکہ اگر اسے ابھی بتا دیا تو وہ پورے گھر کو سر پر اٹھا لے گی۔ ارشام کے لہجے میں سنجیدگی لوٹ آئی۔ وہ ڈر جائے گی یا شاید انکار کر دے اور بھاگنے کی کوشش کرے۔ میں اسے سوچنے کا موقع نہیں دینا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ جب اسے پتہ چلے تب تک بہت دیر ہو چکی ہو واپسی کے لیے۔ اس کے الفاظ میں ایک جنون تھا، ایک ایسا جنون جو صرف ارشام ملک کی فطرت کا حصہ تھا۔ وہ روحا کو حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن اپنی شرائط پر۔ وہ جانتا تھا کہ روحا اس سے ڈرتی ہے، اور اگر اسے پتہ چل گیا کہ اس کا کھڑوس لالا ہی اس کا دلہا ہے تو وہ طوفان کھڑا کر دے گی۔ ارشام اس طوفان کا سامنا عین موقع پر کرنا چاہتا تھا۔ جیسے تمہاری مرضی بیٹا، بہرام ملک نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن سنبھالنا تمہیں ہی پڑے گا۔ روحا کوئی آسان لڑکی نہیں ہے۔ میں سنبھال لوں گا، ارشام نے اعتماد سے کہا۔ پوری زندگی سنبھالا ہے، آگے بھی سنبھال لوں گا۔ اس کی آواز میں ایک عزم تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی، حویلی کی چھت پر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ارشام ریلنگ کے ساتھ کھڑا سگار پی رہا تھا اور نیچے لان میں نظریں جمائے ہوئے تھا۔ نیچے روحا اپنی کزنز کے ساتھ مہندی کے گانوں کی پریکٹس کر رہی تھی۔ ڈھولک کی تھاپ پر اس کی ہنسی گونج رہی تھی۔ وہ سب سے زیادہ پرجوش تھی۔ وہ ادھر ادھر بھاگ رہی تھی، سب کو ہدایات دے رہی تھی کہ لالا کی شادی پر کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ ارشام اسے دیکھتا رہا۔ دھوئیں کے مرگولے اس کے چہرے کے گرد ہالہ بنا رہے تھے۔ کتنی بے خبر ہو تم روحا، اس نے زیر لب کہا۔ تم جس شادی کی تیاری اتنے جوش سے کر رہی ہو، تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ وہ توق تمہارے ہی گلے میں پڑنے والا ہے۔ اسے یاد آیا کہ کس طرح اس نے بڑوں سے بات کی تھی جب دادی نے ارشام کے لیے رشتوں کی بات چھیڑی تھی اور کئی امیر گھرانوں کی لڑکیوں کی تصاویر اس کے سامنے رکھی تھی، تو ارشام نے ایک پل بھی ضائع کیے بغیر ان تصاویر کو رد کر دیا تھا۔ مجھے باہر کی کوئی لڑکی نہیں چاہیے دادی، اس نے صاف کہا تھا۔ تو پھر کون؟ کوئی تو پسند ہوگی، دادی نے پوچھا تھا۔ روحا، ایک لفظ منہ سے نکلا اور پورا خاندان حیران رہ گیا تھا۔ روحا اور ارشام، آگ اور پانی، سنجیدگی اور شرارت، یہ جوڑ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا سوائے ارشام کے۔ اس نے روحا کو تب سے اپنی ملکیت سمجھ لیا تھا جب وہ اسکول سے روتے ہوئے گھر آتی تھی اور ارشام اس کے آنسو پونچھ کر اسے دلاسا دیتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ روحا بڑی ہوتی گئی اور ارشام کی ذمہ داریاں بڑھتی گئیں۔ فاصلہ بظاہر بڑھ گیا، لیکن ارشام کی نظر ہمیشہ اس پر رہی۔ اسے روحا کا لڑکوں سے بات کرنا، یونیورسٹی میں ہنس ہنس کر دوستوں کے ساتھ گھومنا، یہ سب ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ اس کی رگوں میں غیرت کا خون بہت تیز دوڑتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر روحا کی شادی کسی اور سے ہوئی تو وہ برداشت نہیں کر سکے گا، اس لیے اس نے بہترین حل نکالا، اسے اپنی قید میں لے لینا، ہمیشہ کے لیے۔ نیچے لان میں روحا کی نظر اچانک اوپر اٹھی۔ اندھیرے میں اسے چھت پر کسی کا سایہ نظر آیا۔ سگار کی جلتی ہوئی سرخ بتی نے اسے بتا دیا کہ وہ کون ہے۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ لالا ابھی تک جاگ رہے ہیں، اس نے سوچا۔ ضرور ہمیں چیک کر رہے ہوں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس نے جلدی سے ہاتھ ہلایا، حالانکہ اسے یقین نہیں تھا کہ ارشام اسے دیکھ رہا ہے یا نہیں۔ گڈ نائٹ لالا، وہ وہیں سے چلائی۔ اوپر کھڑے ارشام نے اس کی آواز سنی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے ہاتھ تو نہیں ہلایا، بس سگار کا ایک کش لیا اور ہوا میں دھواں اڑا دیا۔ گڈ نائٹ میری ہونے والی بیگم، اس نے سرگوشی کی۔ لیکن اب وہ دھماکہ ہو چکا تھا۔ ارشام نے اپنے دل کا پتہ پھینک دیا تھا۔ وہ راز جسے وہ بارات والے دن کھولنا چاہتا تھا، روحا کی ایک ضد نے وقت سے پہلے افشاں کروا دیا تھا۔ روحا جو راہداری میں کھڑی تھی، اس کا دماغ ابھی بھی ان تمام واقعات کی کڑیاں ملا رہا تھا۔ تو کیا تایا، ابو، بابا، ماما سب کو پتا تھا؟ اس نے خود کلامی کی۔ سب نے مجھ سے جھوٹ بولا، سب نے مل کر مجھے بے وقوف بنایا۔ اسے غصہ آنے لگا، شرمندگی بھی محسوس ہوئی اور ایک عجیب سا خوف بھی۔ اس نے ارشام لالا کے لیے لڑکیاں ڈھونڈیں، ان کے بارے میں باتیں بنائیں، اور یہ سب ارشام لالا خاموشی سے سنتے رہے اور دل ہی دل میں بہت ہنستے رہے۔ بہت چالاک ہیں آپ ارشام ملک۔ روحا نے اپنی مٹھی بھینچی۔ آپ نے مجھے بتایا نہیں نا، اب دیکھیں میں کیا کرتی ہوں۔ میں اتنی آسانی سے آپ کی دلہن نہیں بننے والی۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کہہ دیا اور میں مان جاؤں گی؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اب ان میں ارادہ بھی جھلک رہا تھا۔ وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ لاک کر لیا۔
وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اور اپنے عکس کو دیکھا۔ سیاہ لہنگا پہنوں گی میں، بالکل پہنوں گی، لیکن اب دیکھتی ہوں کہ یہ شادی ہوتی کیسے ہے۔ یہ ظلم ہے ماما، یہ سراسر زیادتی ہے۔ آپ سب نے مل کر میرے ساتھ گیم کھیلی ہے۔ روحا بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی ہوئی تھی اور تکیے میں منہ دے کر زور زور سے رو رہی تھی۔ کمرے کا منظر ایسا تھا جیسے وہاں کوئی طوفان آیا ہو۔ دوپٹہ کہیں گرا ہوا تھا اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ بیگم ابتسام پریشانی اور بمشکل چھپائی گئی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے سرہانے بیٹھی، اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ میری گڑیا، میری جان، بس کر دو اب، کتنا رو گی؟ بیگم ابتسام نے پیار سے پچکارا۔ روحا نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور ناک سرخ ہو رہی تھی۔ کیوں نہ روں؟ آپ لوگوں نے میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر لیا اور مجھ سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا، اور وہ بھی ارشام لالا کے ساتھ۔ اس نے ارشام لالا کا نام ایسے لیا جیسے کسی جلاد کا نام لے رہی ہو۔ تو کیا برائی ہے ارشام میں؟ ماں نے نرمی سے سمجھایا۔ خاندان کا سب سے لائق فائق لڑکا ہے، خوبصورت ہے، تمہارا خیال رکھتا ہے، پوری حویلی اس کے اشاروں پر چلتی ہے، اور وہ تمہارے اشاروں پر چلے گا، دیکھ لینا تم۔ وہ اور میرے اشاروں پر؟ روحا نے ہنسنے کی ناکام کوشش کی جو سسکی میں بدل گئی۔ ماما، وہ ہٹلر ہیں، وہ مجھے ڈانٹتے ہیں، اپنی بڑی بڑی آنکھیں دکھاتے ہیں۔ ہمارے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ سنجیدہ، میں شرارتی، وہ اتنے بڑے اور میں تو ابھی بچی ہوں نا۔ بیگم ابتسام ہنس پڑی۔ ہاں تبھی تو وہ سنجیدہ ہیں، اسی لیے تو تمہاری شرارتیں سنبھال سکتے ہیں۔ اور جہاں تک عمر کے فرق کی بات ہے تو بیٹا، مرد تھوڑا بڑا اور سمجھدار ہی اچھا لگتا ہے۔ وہ تمہیں ایک نازک پھول کی طرح رکھے گا۔ پھول نہیں، وہ مجھے قیدی بنا کر رکھیں گے۔ روحا نے پھر سے منہ بسورا۔ مجھے ان سے ڈر لگتا ہے، میں کیسے ان کے سامنے اپنی مرضی کی بات کروں گی؟ وہ تو بس حکم چلاتے ہیں۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے روحا، ماں نے سنجیدگی سے کہا۔ ارشام کی سختی صرف دنیا کے لیے ہے۔ تم نے کبھی نوٹ نہیں کیا کہ وہ تمہاری ہر ضد پوری کرتے ہیں، چاہے وہ تمہاری یونیورسٹی کی ٹرپ ہو یا نئی گاڑی کی فرمائش۔ ارشام نے کبھی تمہیں نہ نہیں کہا۔ یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ روحا خاموش ہو گئی۔ ماں کی بات میں وزن تھا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے پچھلے سال جب اسے ٹائیفائیڈ ہوا تھا تو ارشام لالا ساری رات اس کے سرہانے بیٹھے رہے تھے، حالانکہ اگلے دن ان کی اہم میٹنگ تھی۔ لیکن ماما، انہوں نے چھپایا کیوں؟ روحا نے مدھم آواز میں شکوہ کیا۔ کیونکہ وہ تمہیں سرپرائز دینا چاہتے تھے، اور شاید تمہارے اس رد عمل سے ڈرتے تھے جو تم اب دکھا رہی ہو۔ ماں نے اس کے آنسو پونچھے۔ اب آنسو صاف کرو اور نیچے چلو، سب پوچھ رہے ہیں۔ ارشام کو پتہ چلا کہ تم رو رہی ہو تو وہ پورا گھر سر پر اٹھا لے گا، ماں نے اسے سمجھایا۔ روحا جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی اور سیڑھیاں اتر کر لاؤنج کی طرف آئی، وہاں موجود کزنز کا ٹولہ اسے دیکھتے ہی چہک اٹھا۔ اوئے ہوئے، بھابھی جان تشریف لے آئیں۔ دانیال نے تالی بجائی۔ ارے بھابھی نہیں، ابھی تو چھوٹی امی کہو، ارشام لالا کے تیور تو ایسے ہی ہیں۔ ہانیہ نے لقمہ دیا اور سب ہنس پڑے۔ روحا نے انہیں گھور کر دیکھا۔ خبردار جو کسی نے مجھے بھابھی کہا، میں ابھی بھی روحا ہوں، تم سب کے لیے۔ ہاں ہاں، ہمارے لیے تو روحا ہی ہو، لیکن ارشام بھائی کے لیے تو… دانیال نے آنکھ ماری۔ ویسے مان گئے گرو، تم نے تو کمال کر دیا۔ ہم سمجھ رہے تھے ارشام بھائی کسی بزنس ٹائکون کی بیٹی لائیں گے، انہوں نے تو گھر کا ہی کارٹون پسند کر لیا۔ دانیال، روحا نے قریب پڑے کشن کو اٹھا کر اس کی طرف اچھالا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ ابھی وہ لوگ ہنسی مذاق کر ہی رہے تھے کہ ملازمہ شیدہ بی بی بھاگتی ہوئی آئی۔ روحا بی بی، روحا بی بی۔ کیا ہوا شیدہ؟ روحا نے چڑھ کر پوچھا۔ وہ ارشام صاحب بلا رہے ہیں۔ کمرے میں یکدم خاموشی چھا گئی۔ کزنس نے معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کہاں بلا رہے ہیں؟ روحا کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا ان تک میرے احتجاج کی خبر پہنچ گئی؟ جی، وہ چھت پر کہہ رہے ہیں ڈیکوریشن والی لائٹس چیک کرنی ہیں، آپ کی رائے چاہیے۔ شیدہ نے معصومیت سے کہا۔ او ہو، رائے چاہیے؟ ہانیہ نے سرگوشی کی۔ رائے تو بہانہ ہے، اصل میں تو کچھ اور افسانہ ہے۔ جاؤ جاؤ، اپنے مجازی خدا کو انتظار مت کرواؤ، ورنہ خیر نہیں۔ دانیال نے اسے دھکیلا۔ روحا نے گھبراتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف دیکھا۔ اس کے پاس جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔
وہ ابھی ماں کے سامنے شیر بن رہی تھی، لیکن ارشام کا نام سنتے ہی بھیگی بلی بن گئی۔ شام ڈھل چکی تھی اور رات کا اندھیرا پھیل رہا تھا، لیکن حویلی کی چھت کمکموں کی روشنی سے نہا رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی جو روحا کے دوپٹے کو اڑا رہی تھی۔ وہ ڈرتے ڈرتے چھت کے دروازے سے باہر نکلی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ وہاں کوئی الیکٹریشین نہیں تھا، نہ ہی کوئی لائٹس چیک کر رہا تھا، صرف ارشام ملک کھڑا تھا۔ وہ ریلنگ کے ساتھ ٹیک لگائے سینے پر ہاتھ باندھے انتہائی اطمینان سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کا کرتا پہن رکھا تھا جو چاندنی رات میں اسے مزید وجیح بنا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک دھیمی پراسرار مسکراہٹ تھی۔ روحا وہیں دروازے کے پاس رک گئی۔ وہ شیدہ کہہ رہی تھی لائٹس چیک کرنی ہے۔ لائٹس تو ٹھیک ہیں، ارشام نے اپنی گہری آواز میں کہا اور سیدھا کھڑا ہو کر اس کی طرف قدم بڑھایا۔ مجھے بس یہ چیک کرنا تھا کہ میری ہونے والی بیگم کا موڈ ٹھیک ہوا یا نہیں۔ روحا کا چہرہ شرم اور گھبراہٹ سے سرخ ہو گیا۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی تو دیوار سے جا ٹکرائی۔ آپ کو کس نے کہا میرا موڈ خراب ہے؟ اس نے نظریں چرا کر جھوٹ بولا۔ پورے گھر کو پتا ہے کہ روحا بی بی نے بھوک ہڑتال کی ہوئی ہے اور اپنی ماں کے سامنے احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔ ارشام اب اس کے بالکل قریب آ چکا تھا، اتنا قریب کہ روحا کو اس کے کولون کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ دیوار پر رکھ کر روحا کا راستہ روک لیا۔ سنا ہے تم کہہ رہی تھی کہ میں بڈھا ہوں، ہٹلر ہوں۔ ارشام نے جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ روحا نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں تو میں نے کب کہا، وہ تو میں بس مذاق کر رہی تھی ماما سے۔ مذاق؟ ارشام نے ایک انگلی سے اس کی تھوڑی اونچی کی۔ روحا، میں جانتا ہوں کہ تم ڈر رہی ہو۔ تم سوچ رہی ہو کہ یہ ارشام لالا جو ہمیشہ ڈانٹتے رہتے ہیں یہ اچانک شوہر کیسے بن گئے۔ روحا خاموش رہی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں قابو سے باہر ہو رہی تھیں۔ دیکھو میری طرف، ارشام نے نرمی سے کہا۔ میں نے تم سے چھپایا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تم اپنی آزادی کے آخری دن سکون سے گزارو، بنا کسی دباؤ کے، لیکن تم نے تو آج طوفان ہی کھڑا کر دیا۔ آپ کو بتانا چاہیے تھا، روحا نے ہمت کر کے شکوہ کیا۔ آپ نے سب کو بتایا، بس مجھے بے وقوف سمجھا۔ مجھے لگا آپ کو مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ارشام ہنس پڑا، ایک کھلی دلکشی ہنسی جو روحا نے بہت کم دیکھی تھی۔ بے وقوف لڑکی، مجھے تم سے دلچسپی نہیں ہوگی تو کس سے ہوگی؟ تم کیا سمجھتی ہو میں نے یہ ساری محنت، یہ بزنس، یہ گھر کس کے لیے سنبھالا ہے؟ صرف اس لیے کہ ایک دن تم اس گھر کی رانی بن کر راج کرو۔ روحا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اور جہاں تک عمر اور مزاج کے فرق کی بات ہے، ارشام نے سنجیدگی سے کہا، تو ہاں میں سخت ہوں، میں غصے کا تیز ہوں، لیکن روحا، اس نے اپنا دوسرا ہاتھ روحا کے گال پر رکھا۔ اس کا لمس بہت نرم تھا۔ تمہارے لیے میں موم بن سکتا ہوں، تمہارے لیے میں اپنی ہر عادت بدلنے کو تیار ہوں۔ کیا تم مجھے ایک موقع نہیں دو گی؟ اس لمحے ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور روحا کے بال اس کے چہرے پر آ گئے۔ ارشام نے آہستگی سے لٹیں اٹھا کر اس کے کان کے پیچھے اڑس دیں۔ لالا، روحا کے منہ سے عادت کے مطابق نکلا۔ ارشام نے اپنی انگلی اس کے ہونٹوں پر رکھ دی۔ میں نے کیا کہا تھا؟ اب لالا نہیں تو پھر کیا؟ روحا نے معصومیت سے پوچھا، حالانکہ اسے جواب کا اندازہ تھا۔ ارشام، اس نے سرگوشی کی۔ صرف ارشام یا پھر جو تم پیار سے کہنا چاہو۔ روحا کا دل پگھل سا گیا۔ وہ سارا غصہ، وہ سارا ڈر جیسے ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ سامنے کھڑا شخص واقعی وہی تھا جسے وہ بچپن سے اپنا ہیرو مانتی تھی، بس رشتے کا نام بدل گیا تھا۔ مجھے ڈانس کرنے دیں گے نا؟ روحا نے اچانک پوچھا۔ یہ سوال اتنا غیر متوقع تھا کہ ارشام ایک لمحے کے لیے دنگ رہ گیا اور پھر مسکرا دیا۔ ابھی بھی وہیں اٹکی ہو؟ اس نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، لیکن صرف میرے کمرے میں اور صرف میرے لیے۔ منظور؟ روحا نے شرماتے ہوئے سر ہلا دیا۔ منظور۔ چلو اب نیچے، ورنہ دانیال اور پارٹی نیچے شرطیں لگا رہی ہوگی کہ میں نے تمہیں چھت سے پھینک دیا ہے یا ابھی ڈانٹ رہا ہوں۔ ارشام نے اس کا ہاتھ تھاما۔ روحا نے پہلی بار ارشام کا ہاتھ ایک کزن کے طور پر نہیں بلکہ اپنے جیون ساتھی کے طور پر تھاما۔ وہ ہاتھ بہت مضبوط اور گرم تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اس ہاتھ کی گرفت میں ہمیشہ محفوظ رہے گی۔ جیسے ہی وہ دونوں سیڑھیوں سے نیچے اترے، نیچے موجود پورا غنڈہ گرد گروپ سیڑھیوں کے پاس ہی کھڑا تھا۔
اور شام کا ہاتھ روحا کے ہاتھ میں دیکھ کر سب نے زور زور سے سیٹیاں بجانا اور ہوٹنگ کرنا شروع کر دیا۔ اوئے ہوئے، صلح ہو گئی بھائی، صلح ہو گئی، دانیال چلایا۔ یہ ہاتھ مجھے دے دے ٹھاکر، کسی اور نے فلمی ڈائلاگ مارا۔ روحا شرمی سے پانی پانی ہو رہی تھی اور ارشام کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارشام نے ایک سخت گھوری ان سب کو ڈالی، مگر اس بار اس کی آنکھوں میں غصے کے بجائے چمک تھی۔ دانیال، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری شادی میں شرکت کروں تو ابھی کے ابھی یہاں سے غائب ہو جاؤ، ارشام نے مصنوعی غصے سے کہا۔ ارے بھیا، ہم تو بس بھابھی کا استقبال کر رہے تھے، دیکھیں تو صحیح، ٹماٹر کی طرح لال ہو رہی ہیں، ہانیہ نے چھیڑا۔ روحا، جاؤ اپنے کمرے میں، ارشام نے روحا کو آہستہ سے کہا۔ ان بندروں کے منہ لگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ روحا نے اس بات میں سر ہلایا اور بھاگتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ کزنس نے اس کا پیچھا کرنے کی کوشش کی، مگر ارشام راستے میں دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ بس بہت ہو گیا، اب اگر کسی نے اسے تنگ کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ میری ہونے والی بیوی ہے، اس کی عزت اب میری ذمہ داری ہے، ارشام نے واضح الفاظ میں کہا، مگر اس بار اس کے لہجے میں دھمکی سے زیادہ ملکیت کا فخر تھا۔ سب کزنس مسکراتے ہوئے خاموش ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ شیر اب اپنی شیرنی کی حفاظت کے لیے میدان میں آ چکا ہے۔ روحا اپنے کمرے میں پہنچی اور دروازہ بند کر کے دروازے سے ٹیک لگا لی۔ اس کا دل ابھی بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ دیکھا جسے کچھ دیر پہلے ارشام نے تھاما ہوا تھا۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے وہ خود سے بولی، مسز ارشام ملک، اتنا برا بھی نہیں ہے، اور پھر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی اب ایک نئے اور خوبصورت سفر کا آغاز کر چکی ہے۔ حویلی کی تمام رونقیں، ڈھول کی تھاپ، مہمانوں کے کہکہے اور شہنائیوں کی گونج اب تھم چکی تھی۔ وہ بڑا سا ہال جو کچھ گھنٹے پہلے تک روشنی اور رنگوں کا مرکز بنا ہوا تھا، اب خاموشی کی چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ بس کہیں کہیں سے نوکروں کے برتن سمیٹنے کی مدھم آوازیں آ رہی تھیں، لیکن اس خاموشی کا سب سے گہرا اثر ارشام ملک کے بیڈ روم میں تھا۔ کمرے کا ماحول بدل چکا تھا۔ وہ کمرہ آج گلاب اور موتیے کے پھولوں کی لڑیوں سے مہک رہا تھا۔ بیڈ کے وسط میں سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس روحا سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کا دل کسی ننھے پرندے کی طرح پھڑپھڑا رہا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ گود میں رکھے ہوئے تھے، جن پر مہندی کی گہری رنگت اور سونے کے کنگن چمک رہے تھے۔ بس سکون سے رہنا روحا، اس نے خود کو سمجھایا۔ وہ ارشام لالا ہی تو ہیں، کوئی اجنبی تھوڑی ہیں۔ لیکن یہ کہنا آسان تھا اور ماننا مشکل۔ جس شخص کو اس نے پوری زندگی لالا کہا ہو، جس سے وہ اپنی شرارتوں کی معافی مانگتی رہی ہو، آج وہ اس کا شوہر بن کر اس کمرے میں آنے والا تھا۔ یہ تبدیلی اتنی بڑی تھی کہ روحا کا دماغ اسے قبول کرنے میں ہچکچا رہا تھا۔ اچانک دروازے کے ہینڈل کے گھومنے کی آواز آئی۔ روحا کا سانس جیسے گلے میں اٹک گیا۔ اس نے بے اختیار اپنی مٹھیوں کو بھینچ لیا۔ ارشام آہستگی سے چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا۔ اس نے آج کریم رنگ کی شیروانی پہن رکھی تھی جس پر سنہری کڑھائی تھی۔ وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر ایک ایسا سکون اور اطمینان تھا جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اس نے ایک گہری نظر روحا پر ڈالی جو سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس نے سب سے پہلے اپنی شیروانی اتاری اور اسے ایک طرف رکھا، پھر آستین کے بٹن کھولتے ہوئے بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ روحا، ارشام کی آواز بہت نرم تھی، اتنی نرم کہ روحا کو یقین نہیں آیا کہ یہ وہی آواز ہے جو کچھ دن پہلے سے ڈانٹ رہی تھی۔ روحا نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنے ہاتھ مزید سختی سے بھینچ لیے۔ ارشام تھوڑا سا کھسک کر اس کے مزید قریب ہوا۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور بہت آہستگی سے، بہت نرمی سے روحا کا گھونگھٹ الٹ دیا۔ سامنے کا منظر ارشام کی سانسیں روکنے کے لیے کافی تھا۔ روحا کا چہرہ جھکا ہوا تھا، پلکیں لرز رہی تھیں اور گالوں پر شرم و حیا کی سرخی تھی۔ ماتھے پر جھومر اور ناک میں نتھ اسے کسی مغلیہ شہزادی کا روپ دے رہے تھے۔ ارشام نے اپنی انگلی اس کی تھوڑی کے نیچے رکھی اور آہستہ سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ روحا نے مجبوراً اپنی پلکیں اٹھائیں اور ارشام کو دیکھا۔ ان کی نگاہیں ملیں، اس ایک لمحے میں سالوں کا فاصلہ سمٹ گیا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، ارشام نے سرگوشی کی۔ اس کی آنکھوں میں ستائش تھی، اتنی پیاری کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میری ہی نظر نہ لگ جائے۔ روحا کے لبوں پر ایک لرزتی ہوئی مسکراہٹ آئی۔ تھینک یو لالا۔ لفظ لالا سنتے ہی ارشام کی مسکراہٹ تھوڑی سی سمٹ گئی۔ اس نے اپنی بھویں سکیڑی۔ کیا کہا؟ روحا فوراً گڑبڑا گئی۔ او سوری، وہ عادت ہے۔ ارشام نے اپنا ہاتھ اس کے گال پر رکھ دیا۔
اس کا انگوٹھا نرمی سے روحا کے لبوں کے پاس حرکت کرنے لگا۔ میں نے کیا کہا تھا روحا؟ اس کمرے کی دہلیز پار کرتے ہی پرانے رشتے باہر رہ گئے۔ اب یہاں کوئی لالا نہیں ہے، یہاں صرف تمہارا ارشام ہے، تمہارا شوہر۔ روحا نے شرمندگی سے نظریں جھکا لیں۔ جی ارشام۔ اس نے بمشکل یہ نام ادا کیا۔ نام لیتے ہی اسے اپنے دل میں ایک عجیب سی مٹھاس گھلتی محسوس ہوئی۔ ارشام مسکرا دیا۔ بہت بہتر۔ وہ تھوڑا سا پیچھے اور دراز سے ایک چھوٹا سا مخملی باکس نکالا۔ یہ تمہارے لیے ہے۔ روحا نے ہچکچاتے ہوئے وہ باکس کھولا۔ اندر ایک بہت ہی نفاست سے بنی ہوئی ہیرے کی انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ ڈیزائن بہت سادہ مگر قیمتی تھا۔ یہ خوبصورت ہے، روحا نے کہا۔ یہ صرف ایک تحفہ نہیں ہے روحا، یہ ایک وعدہ ہے، ارشام نے سنجیدگی سے کہا۔ اس نے باکس سے انگوٹھی نکالی اور روحا کا بایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ وعدہ اس بات کا کہ ارشام ملک اپنی آخری سانس تک تمہاری حفاظت کرے گا، تمہاری ہر خوشی اور غم کا ساتھی ہوگا۔ میں جانتا ہوں میں سخت ہوں، شاید کبھی ڈانٹ بھی دوں، لیکن یاد رکھنا اس سختی کے پیچھے صرف تمہاری بہتری اور میری محبت چھپی ہوگی۔ اس نے انگوٹھی روحا کی انگلی میں پہنا دی۔ روحا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ یہ وہ الفاظ تھے جو ہر لڑکی اپنے جیون ساتھی سے سننا چاہتی ہے۔ میں جانتی ہوں، روحا نے دھیمی آواز میں کہا۔ مجھے پتا ہے آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، ورنہ آپ میری اتنی بچکانہ حرکتیں کبھی برداشت نہ کرتے۔ ارشام ہنس پڑا۔ بچکانہ حرکتوں سے یاد آیا، وہ سیاہ لہنگا کہاں ہے اور وہ ڈانس جو تم نے کرنا تھا؟ روحا کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ اسے وہ منظر یاد آ گیا جب وہ ارشام کے اسٹڈی روم میں جا کر چیخی تھی۔ آپ ابھی تک وہ بات بھولے نہیں؟ روحا نے منہ چھپانے کی کوشش کی۔ وہ تو میں نے غصے میں کہا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ میری شادی آپ سے ہی ہو رہی ہے؟ اگر پتا ہوتا تو کیا کرتی؟ ارشام نے اسے چھیڑا۔ کیا تب بھی انکار کرتی؟ روحا ایک لمحے کے لیے خاموش رہی۔ اس نے سوچا کہ اگر اسے پہلے سے پتا ہوتا کہ ارشام اسے پسند کرتا ہے تو کیا وہ انکار کرتی؟ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ نہیں، شاید وہ کبھی بھی انکار نہ کر پاتی۔ ارشام کی شخصیت کا سحر ہی ایسا تھا کہ وہ لاشعوری طور پر اسے اپنا محافظ مان چکی تھی۔ نہیں، روحا نے سچ بول دیا۔ میں شاید ڈرتی مگر انکار نہیں کرتی، کیونکہ آپ جیسا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ ارشام کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ اس کے لیے یہ اعتراف دنیا کی ہر دولت سے زیادہ قیمتی تھا۔ لیکن وہ سیاہ لہنگا والا آئیڈیا برا نہیں تھا، ارشام نے شرارت سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی، لیکن شادی کے فنکشن میں نہیں، صرف یہاں اس کمرے میں، اور ڈانس بھی صرف میری آنکھوں کے لیے۔ روحا نے اسے گھور کر دیکھا، مگر اس بار اس کی نظروں میں خوف نہیں بلکہ پیار بھری شکایت تھی۔ آپ بہت 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 کیا؟ ارشام اس کے مزید قریب ہو گیا۔ اب ان کے درمیان فاصلہ برائے نام تھا۔ بہت ظالم ہے، روحا نے سرگوشی کی۔ عشق میں تھوڑا ظلم بھی جائز ہے بیگم ارشام ملک۔ اس نے روحا کے ہاتھ کو اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ کمرے کی فضا پوری طرح بدل چکی تھی۔ ابتدائی گھبراہٹ اور اجنبیت ختم ہو گئی تھی۔ ارشام نے روحا کے کندھے پر بازو رکھا اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ روحا نے بھی مزاحمت نہیں کی اور اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ اسے ارشام کے دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی، جو اسے سکون کا احساس دلا رہی تھی۔ پتا ہے روحا، ارشام نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، میں نے بہت انتظار کیا ہے اس دن کا، جب تم یونیورسٹی جاتی تھیں اور میں تمہیں گیٹ پر چھوڑنے جاتا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ تمہیں دنیا کی نظروں سے چھپا لوں۔ جب تم کزنز کے ساتھ ہنستی تھیں مجھے جلن ہوتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ تم صرف میری ہو اور یہ بات تمہیں سمجھانا سب سے مشکل کام تھا۔ روحا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے لگا تھا کہ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، اسی لیے اتنا ٹوکتے ہیں۔ نفرت اور محبت کے درمیان ایک بہت باریک لکیر ہوتی ہے پگلی۔ ارشام نے اس کی ناک پر ہلکا سا ٹپ کیا۔ جسے تم نفرت سمجھتی رہیں وہ میری حفاظت کا طریقہ تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی میلی آنکھ میرے قیمتی ہیرے پر پڑے۔ روحا کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر ارشام کے ہاتھ پر گرا۔ ارشام نے چونک کر اسے دیکھا۔ ارے یہ کیا، اتنی خوشی کے موقع پر آنسو؟ اس نے جلدی سے اس کا آنسو پونچھا۔ یہ خوشی کے ہی آنسو ہیں ارشام، روحا نے جذباتی ہوتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں اتنی خوش نصیب ہوں، مجھے آپ جیسا ہم سفر ملا۔ ارشام نے اسے دوبارہ اپنے حصار میں لے لیا۔ خوش نصیب تم نہیں، میں ہوں، جس نے خدا سے تمہیں مانگا اور پا لیا۔ باہر چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔
اور اندر دو دل ایک ہو رہے تھے۔ آج شام نے سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ بند کر دیا۔ کمرے میں صرف گلابوں کی مہک اور چاند کی دودھیا روشنی رہ گئی۔ اب سو جاؤ، بہت تھک گئی ہوگی، ارشام نے نرمی سے کہا اور اسے لیٹنے کا اشارہ کیا۔ اور آپ؟ روحا نے پوچھا۔ میں تمہیں سوتے ہوئے دیکھوں گا، ارشام نے مسکرا کر کہا۔ مجھے ابھی تک یقین دلانا ہے خود کو کہ یہ خواب نہیں ہے۔ روحا نے مسکرا کر اپنی آنکھیں موند لیں۔ اس کا سر ارشام کے بازو پر تھا۔ اسے زندگی میں پہلی بار اتنا محفوظ اور مکمل محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو چکی تھی، ارشام ملک کی محبت کی شکل میں۔ ارشام کی سنجیدگی روحا کی شوخی میں گھل گئی اور روحا کی نادانی ارشام کی پختگی کے سائے میں محفوظ ہو گئی۔ اس کہانی کا اصل حسن اس کے کرداروں کی شدت اور جذبات کی سچائی میں چھپا ہوا ہے۔ جہاں ایک طرف ارشام کا کردار ایک مضبوط، محافظ اور محبت میں حد سے زیادہ پوسیسو مرد کے طور پر سامنے آتا ہے، جو اپنی محبت کو اظہار دینے کے بجائے کنٹرول کی شکل میں ظاہر کرتا ہے، جو قابل تعریف بھی ہے کہ وہ روحا کی حفاظت اور ذمہ داری کو سنجیدگی سے لیتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ اس کے رویے میں سختی اور ملکیت کا احساس اتنا زیادہ ہے کہ تنقید بھی بنتی ہے، کیونکہ محبت اگر سانس لینے کی آزادی نہ دے تو وہ خوبصورت ہونے کے باوجود بوجھ بن سکتی ہے، جبکہ روحا کا کردار معصومیت، شوخی اور بے خبری کی علامت ہے، جو کہانی میں زندگی اور روشنی بھر دیتا ہے۔ اس کی سادگی قاری کو متاثر کرتی ہے، مگر اس کی ناسمجھی یہ بھی دکھاتی ہے کہ جذباتی رشتوں کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے وقت اور شعور دونوں ضروری ہوتے ہیں۔ مجموعی طور پر کہانی یہ پیغام دیتی ہے کہ محبت صرف حق جتانے کا نام نہیں، بلکہ اعتماد، احترام اور توازن کا نام ہے، کیونکہ رشتہ تبھی مضبوط بنتا ہے جب دونوں افراد ایک دوسرے کو اپنی ملکیت نہیں بلکہ اپنی امانت سمجھیں۔ اور قاری کے لیے خوبصورت سبق یہی ہے کہ زندگی میں جو لوگ ہمیشہ ہمیں روکتے ٹوکتے ہیں وہ ہمارے دشمن نہیں ہوتے، اکثر وہی لوگ ہمیں سب سے زیادہ چاہنے والے ہوتے ہیں۔ بس ضروری یہ ہے کہ محبت میں سختی کے ساتھ نرمی بھی شامل ہو، تاکہ رشتہ خوف نہیں بلکہ سکون بن سکے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔